الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جماعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے اقوال، آپ کی سنتوں اور آپ کی احادیث کی حجیت کے بارے میں کہ جس طرح قرآن مجید پر عمل کرنا اور اس کے احکام کو ماننا لازم اور ضروری ہے، ویسے ہی وہ اقوال، وہ فرامین، وہ حدیثیں جو صحت کے درجے تک پہنچتی ہیں اور جن کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان پر عمل کرنا اور ان کو ماننا بھی لازم و ضروری، کیونکہ شریعت صرف قرآن سے مکمل نہیں ہوتی، بلکہ شریعت کی تکمیل قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول سے بھی ہوتی، کیونکہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ،
کہ ہم نے قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو کچھ ان پر نازل کیا گیا، جو احکام قرآن میں دیے گئے ہیں، ان کی وضاحت آپ ان کے سامنے کر دیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر چیز نہیں، ہر جگہ نہیں، بلکہ قرآن کے بہت سارے مسائل سمجھنے کے لیے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت پیش آتی۔ ہم الگ نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، اس ذات گرامی کو جو امام الانبیاء خاتم النبیین، اور جس طرح قیامت تک قرآن باقی ہے، اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے ہی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار قیامت تک لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم سمجھیں نہ سمجھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، نعوذ باللہ اگر ہم نبی کے اقوال و فرامین کو ایک طرف ڈال دیں گے تو کیا محمد بن عبداللہ کوئی دیومالائی شخصیت ہے؟ نعوذ باللہ، مت خالی ایک وہمی شخصیت کہ جن کے اقوال نہیں، جن کے فرامین نہیں، جن کی سنتیں نہیں، جن کے طریقے نہیں، جبکہ آپ کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبہ کو کہیں اور نہیں۔ آئیے قرآن ہی کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں، آپ کا مرتبہ اور آپ کی عظمت پڑھیں اللہ رب العالمین کا فرمان، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، انبیاء و رسول سے، کیا کہ جب تمہارے پاس ایک رسول آئے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے وہ اس کی تصدیق کرے، اور اس سے پہلے تم کو دیے گئی احکام و فرامین دیے گئے، تم کو دی گئی اللہ کی طرف سے حکمت کی باتیں، لیکن تمہاری نبوت و رسالت کے بعد خود تمہارے زمانے میں اگر ایک رسول آئے، مفسرین نے اس کے دو مفہوم بیان کیے کہ ایک نبی کی موجودگی میں، ایک رسول کی موجودگی میں اگر اس کے بعد دوسرا رسول آئے تو پہلے والے رسول کو اس بعد والے رسول پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا ضروری۔ اور بعض لوگوں نے یہاں رسول سے مراد امام الانبیاء خاتم النبیین سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد لیا، تو کہا کہ تمہارا اس وقت رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے، تم اس رسول کی مدد کرو گے، اور اس کے بعد فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، کہ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، تم سے عہد و پیمان لیا ہے، کیا تم اس کا اقرار کرنے والے ہو، اقرار کرتے ہو اور میرے عہد و پیمان کو قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انبیاء و رسل نے کہا۔ ہم آج نبی کی شخصیت کو نہ جانے کیا بنا دیتے، ایک وہمی شخصیت،
ایک دیومالائی شخصیت جس کی اقوال، جس کے فرامین، جس کی سنتوں کے بارے میں ہم قیل و قال کی بات کرتے کہ پتہ نہیں وہ محفوظ بھی ہے کہ نہیں ہے، تب تو نعوذ باللہ پتہ نہیں نبی کی شخصیت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر یہی سب کچھ ہونے لگا تو پورا دین، پورا ایمان، پوری شریعت سب بالکل وہمی ہو جائے گی، سب میں شکوک و شبہات ہونے لگیں گے، نعوذ باللہ۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس سلسلے میں کہ جس طرح سے اللہ تعالی نے قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت تک یہ 30 پاروں کا قرآن، 114 سورتوں کا قرآن محفوظ رہے گا، ویسے ہی اس قرآن کی تفسیر، اس قرآن کی شرح، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، آپ کے فرامین، آپ کی سنتیں، آپ کی حدیثیں محفوظ رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا، محدثین کو پیدا کیا۔ تو میں یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقراری ہو؟ انبیاء اور رسل نے کہا اقررنا، ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، تیری طرف سے دیے گئے عہد و پیمان کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں کہ تمہارے بعد جو رسول آئے گا، جو نبی آئے گا، تم اس کی تصدیق کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے۔ یہ شخصیت ہے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قرآن کوئی وقتی نہیں، قرآن کوئی کی تفسیر کوئی وقتی نہیں ہے جو حدیث میں، احادیث میں کی گئی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی عقل کے بلبوتے پر، اپنی زبان دانی کے بلبوتے پر ہم قرآن کو سمجھ لیں گے۔ ارے کہاں ہم کن وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، کن وادیوں میں، وہ کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، جن کی اپنی زبان میں، وہ عرب تھے، خالص عربی بولتے تھے، قرآن خالص عربی زبان میں اترا، لیکن ان کو بھی بعض چیزوں میں اشکال پیدا ہوا۔ اگر یقین نہ آئے تو احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، اور اگر ہم حدیث کو نہیں مانتے تو بتائیں ہم کیا اس سے مراد لیتے۔ قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، تو ان کے لیے امن و امان ہے، وہ ہدایت یاب۔ وہ صحابہ جو خالص عرب تھے، جن کی زبان عربی تھی، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ ہم ایمان لے آئے ٹھیک، لیکن کون ایسا شخص ہے کہ جس سے ظلم نہ ہوتا؟ آدمی ظلم کا شکار ہو جاتا ہے، ظلم کا ارتکاب کر لیتا، کسی کو یوں ہی تھپڑ مار دیا، یہ بھی ظلم ہو گیا، کسی کو آپ نے یوں ہی ڈانٹ دیا، یہ بھی اس پر ظلم ہو گیا، نہ جانے آدمی کیا کیا ظلم کر بیٹھتا، پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو۔ تب تو پھر ہمارا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا، ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ نبی کے اقوال و فرامین کو ایک طرف رکھنے والوں سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سمجھ رہے ہو آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کیا تم نے نیک بندے یعنی حضرت لقمان علیہ السلام کا وہ قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ یہاں پر بھی وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ میں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں بلکہ شرک ہے، کہ ایک آدمی اگر ایمان لاتا ہے اور ایمان کے بعد وہ شرک نہیں کرتا تو وہ امن و امان میں ہے، وہ ہدایت یاب۔ کس نے بتایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک؟ میں نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، حسن و حسین نے، عشرہ مبشرہ نے، کس نے بتایا؟
اسی ذات گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امام الانبیاء. اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں. قرآن میں ایک آیت رزق اتری جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ وضاحت کریں جو چیزیں ان کی سمجھ میں نہ آئیں قرآن کی، آپ کی وضاحت سے ان کی سمجھ میں آئیں گی، اور جو کچھ آپ فرمائیں گے، آپ کا قول، آپ کا عمل، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، یہ بھی شریعت کا حصہ ہوگی. ورنہ تو ہم نماز تک نہیں پڑھ پائیں گے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز تک نہیں پڑھ پائیں گے. وہ صحابی جس کی زبان میں قرآن نازل ہوا، جب قرآن میں روزوں کا حکم نازل ہوا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، واضح ہو جائے. صحابی، عرب کا رہنے والا، عربی کو جاننے والا، اپنے تکیے کے نیچے کالا اور ایک سفید دھاگا رکھ لیا، صبح تک دیکھتے رہے. اور اس کے بعد آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول میں نے تو ایسا کیا. اب ظاہر ہے کوئی لائٹ تو ہمارے زمانے کی طرح تھی نہیں، اب کتنا اجالا ہو گیا ہوگا، تب جا کر واضح ہوا ہوگا کہ یہ کالا دھاگا ہے اور یہ سفید دھاگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا انکا لعریض القفا، بہت بے وقوف آدمی کہ تمہارے تکیے کے نیچے صبح صادق اور صبح کاذب آ گئی. آپ نے فرمایا اس سے مراد دھاگا نہیں ہے، اس سے مراد ہے صبح صادق کی سفیدی اور صبح کاذب کی سیاہی، کہ تب تک تم کھا اور پی سکتے ہو جب تک فجر کا وقت ہو جائے، صبح صادق کی سفیدی ظاہر ہو جائے. خیط ابیض سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے مراد صبح صادق کی سفیدی اور رات کا اندھیرا. اور یہ دوسری ایک تیسری مثال، اختصار کے ساتھ تیسری مثال، قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی یہود و نصارہ کے بارے میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. ان اہل کتاب نے اپنے علماء کو، اپنے عبادت گزار لوگوں کو رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے عبادت گزار لوگوں کو رب تو نہیں بنایا تھا، پھر قرآن کیوں کہتا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا؟ وضاحت کی کس نے؟ اس ذات گرامی نے جس پر قرآن نازل ہوا اور آپ کی یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ان کے اشکالات کو آپ دور کریں اگر اشکال ہیں. آپ نے فرمایا عدی کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے علماء نے، ان کے عباد نے، ان کے زاہدوں نے، ان کے مذہبی رہنماؤں نے جن چیزوں کو حلال کر دیا انہوں نے حلال سمجھ لیا چاہے اللہ نے حرام قرار دیا، اور جن چیزوں کو ان کے علماء اور راہبوں نے حرام کر دیا اس کو انہوں نے حرام سمجھ لیا چاہے اللہ نے حلال قرار دیا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ایسا تو ہے. تو آپ نے فرمایا یہی تو ہے رب بنانا، یہی تو ہے رب بنانا. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مواقع پر قرآن کی تشریح کی، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا کہ لوگوں تمہارے لیے رسول کی اطاعت لازمی اور ضروری ہے. اور ایک بہت اس کی بات بتاؤں سوچنے کی، قرآن میں جو مختلف جگہوں پر آپ کو ملتا ہے نا، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو،
اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد مت کرو۔ مفہوم یہ نکلا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ جو اعمال کیے جائیں گے وہ محفوظ رہیں گے، برقرار رہیں گے، ان کی کوئی حیثیت ہوگی۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل کر کوئی کام کیا جائے گا وہ عمل رب کے یہاں بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو رسول کی اطاعت صرف سن 10 ہجری تک نہیں تھی، یا 12 ربیع الاول 11 ہجری تک نہیں تھی رسول کی اطاعت، کہ رسول موجود ہیں جب تک آپ حیات ہیں دنیا میں آپ کی اطاعت ہے، اور جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کی اطاعت نہیں، جی نہیں۔ جس طرح اللہ کی اطاعت قیامت تک ضروری ہے، ویسے ہی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قیامت تک کے لیے ضروری۔ اور جب آپ نہیں، آپ کی شخصیت نہیں، تو آپ کے اقوال، آپ کے فرامین، آپ کی سنتیں، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کی اطاعت اور ان کو ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ جمعے کے خطبے میں نے آخر میں ایک آیت آپ سے کہی تھی، خود رب نے فرمایا ہے قرآن میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کی شخصیت تو یہ ہے کہ دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے نبی جو کچھ بولتے ہیں وہ رب کائنات کی وحی ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں ضروری ہے تمہارے لیے کیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، رسول جس سے منع کریں اس سے بعد آ جاؤ۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول کی اطاعت کا حکم کسی اور نے نہیں، اسی قرآن کے نازل کر دینے والے کرنے والے اس مستوی عرش رب کائنات نے دیا، اسی نے حکم دیا ہے۔ اس لیے جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اللہ کی اطاعت کرے گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت چھوڑ دے یا رسول کی اطاعت چھوڑ دے، فرمایا اے رسول آپ اس کے ذمہ دار نہیں، آپ اس کے نگہبان نہیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، آپ قرآن تو پڑھیں، کیسے رسول کی شخصیت، رسول کی ذات گرامی، رسول کے اقوال، رسول کے فرامین، رسول کی سنتوں، رسول کے طریقوں کو کیسے ہم اور آپ ایک طرف کر سکتے ہیں۔ جس رسول کی عظمت اور اس کی شفقت کا عالم یہ ہے کہ ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا ہے، یہ کسی اور نے نہیں، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو بتایا ہے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زوج محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، ام المومنین ہو گئی، وہ ہم سب کی ماں ہیں۔ ان کے بیٹے تھے عمر بن ابی سلمہ۔ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پرورش پا رہا تھا، چھوٹے تھے، آپ کے زیر عاطفت، آپ کے سائے عاطفت میں کہتے ہیں میں کھانا کھاتا تھا تو میرا ہاتھ پلیٹ میں چاروں طرف گھومتا تھا، کہیں یہاں سے کہیں وہاں سے کہیں وہاں سے کہیں وہاں۔ نبی نے طریقہ سکھایا کیا کہ اے بچے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھاتے وقت اللہ کا نام لو، وَكُلْ مِمَّا يَلِي، اور اگر ایک طرح کا کھانا پوری پلیٹ میں لگا ہوا ہے تو جو آپ کے سامنے ہے اسی میں سے کھاؤ۔ اگر ایک طرح کا کھانا پوری پلیٹ میں، یہ کس نے سکھایا؟ نبی نے سکھایا۔ نبی کی شخصیت کو اگر ہم ادھر ادھر کر دیں گے، نبی کے اقوال، نبی کی حدیث،
نبی کے قول، نبی کی تعلیم کو، تو ہمیں یہی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں کہ بائیں ہاتھ سے کھائیں۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم مسجد میں آئیں تو پہلے دایاں پیر اندر رکھیں یا بایاں پیر ہم اندر رکھیں۔ ہم کو تو پھر یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے ٹوائلٹ یا استنجا کرنے کے لیے ہمیں کون سا ہاتھ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ سب بتایا کس نے؟ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی بھی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ آگے کے الفاظ دیکھیں کہ اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، اور یہ فیصلہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، سوچئے گا صرف آپ کی زندگی تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے آپ کی نبوت، آپ کی رسالت۔ اس لیے آپ کے کیے ہوئے فیصلے، آپ کے بتائے ہوئے فیصلے بھی قیامت تک کے لیے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اب ان کو کوئی اختیار، اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کا اگر فیصلہ آ گیا۔ آگے فرمائے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ایک جگہ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومنوں کا عمل، مومنوں کا طرز، مومنوں کا قول یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ کامیاب۔ آگے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، اس کی خشیت اختیار کرے، یہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا نبی بنائے جانے کے بعد ایک ایک لفظ جو دینی اعتبار سے آپ نے فرمایا وہ شریعت کا ایک حصہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا مفہوم اور مطلب ہی یہ ہے کہ جس طرح قرآن پر ایمان ضروری ہے ویسے ہی اس کی شرع حدیث رسول پر بھی ایمان ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی گفتگو چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اللہ رب العالمین اپنے ساتھ اپنے رسول کی بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔